السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، سب کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ پلیز پورا دیکھیے گا، بہت اچھا ولاگ ہے۔ تو یہ جو ہے دال چاول میں نے ایک دن پہلے بنائے تھے، تو اس کی بھی ویڈیو تھی، تو تھوڑی سی میں نے کہا چلے شیئر کر دوں۔ تو ہم نے دال چاول بنائے تھے افطاری میں، کیونکہ جو ہے نا بڑا دل چاہ رہا تھا دال چاول کا، تو ہم نے ڈائریکٹ افطاری میں بنا لیے تھے۔ اور مجھے سب بتائیے گا کہ کون کون افطاری میں کھانا بناتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن، کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ جب افطاری کر لو تو پھر کھانا نہیں کھایا جاتا اور وہ مزہ نہیں رہتا۔ تو ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی 2-3 دن افطاری بنتی ہے، اس کے بعد پھر گیپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کبھی بریانی، کبھی پلاؤ، کبھی دال چاول۔ دال چاول تو فیوریٹ ہے، بچے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ اور جو ہے نا یہاں پہ ہم لوگ دال چاول وغیرہ کھا چکے تھے، تو میرے ابو بھی آئے ہوئے تھے، تو ابو کے لیے میں نے روٹی ڈال دی تھی۔ ابو روٹی کھاتے ہیں شوق سے، تو بس اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سر پہ سلامت رکھے۔ تو یہاں میرے ابو آئے ہوئے تھے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بس ابو کے لیے میں بڑی پریشان رہتی ہوں۔ ابو کے لیے یعنی امی دیکھ رہی ہوں میں اپنی، کوئی مل جائے مجھے اچھی سی، تو جو ہے نا ان کی لیے، کیونکہ امی کی تو میری ڈیتھ ہو گئی ہے۔ امی کی میری خواہش تھی کہ ابو کی شادی کروانی ہے، تو بس ابو کے لیے جس دن کوئی مل جائے گی تو انشاءاللہ میں پھر ابو کی شادی کراؤں گی۔ حالانکہ ابو تو نہیں مانتے، لیکن میں کہتی ہوں نہیں، ابو بڑھاپے میں بڑی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے سہارے کی۔ جوانی تو انسان کی گزر جاتی ہے، لیکن بڑھاپے میں مین جو ضرورت ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں سہارا جو ہوتا ہے نا انسان کو، بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ تو بس پھر یہاں پہ جو ہے نا میں یہ سیٹرڈے کا دن تھا، اور جو ہے نا آج ہی ہم نے عیدی لے کے جانی تھی بھانجے کی۔ تو یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کو 2-3 دن سے بول کے تھک گئی تھی کہ مجھے گفٹ دلا کے لے آئیں، مجھے گفٹ دلوا کے لے آئیں، لیکن وہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی روزے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو روزہ کھولتے ہیں، پھر وہ تراویح اور یہ وہ، تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ پھر آج لازمی جانا تھا، تو میں نے کہا میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ تو میں خود ہی پھر یہاں پہ میں نے ہادی کو لیا تھا، اور رکشے میں ہم لوگ چنچی رکشہ جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ بیٹھے اور ہم لوگ چلے گئے۔ اور یہاں پہ میں پہنچ چکی تھی مارکیٹ، اور اتنی کوئی شدید گرمی تھی کہ حد سے زیادہ۔ تو یہاں پہ جو ہے نا بس یہی دیکھ رہی تھی میں کہ بیچارے جو آدمی ہوتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، رمضان ہو، روزے ہوں، سب میں بیچارے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے نکلتے ہیں اور کماتے ہیں۔ اور جتنی بھی سخت سردی ہو، گرمی، یعنی اتنی شدید گرمی تھی، یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اور وہ بیچارے جو ہیں آدمی اپنی کپڑے رکھ رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، ہر آدمی جس بھی شعبے میں کام کرتا ہے بیچارے، سردی گرمی سب نکلتے ہیں۔ عورتیں تو پھر بھی گھر میں آرام کر لیتی ہیں، اگر زیادہ سردی ہوتی ہے تو پانی گرم کر کے کام کر لیں گی، اگر تھوڑی دیر لیٹ جائیں گی لحاف میں سب کچھ۔ اور جو نا گرمی زیادہ ہوگی تو جب بھی جو ہے اے سی میں بیٹھ جائیں گی، روم کولر کے آگے بیٹھ جائیں گی، جس کو جیسی سہولتیں ملی ہیں۔ لیکن بیچارے آدمی تو باہر جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے بھائیوں کو، باپ کو، شوہر کو سروں پہ سلامت رکھے، رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور کھانے کی بھی۔ تو بس میرے کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں کسی ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں، ایسے کہ جتنے بھی جس طریقے کے بھی لوگ ہیں تقریباً بیچارے سبھی کام کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ بھی اتنی دور جاتے ہیں، کورنگی جاتے ہیں ان کے، یعنی کہ جو ہے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا راستہ جانے کا اور 1 سے 1.5 گھنٹے آنے کا۔ تو ابھی بھی روزوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو میرا دل دکھ رہا ہوتا ہے جاتے میں۔ تو میں بولتی ہوں صبح میں ٹھنڈ ہوتی ہے، موسم صحیح ہوتا ہے، واپسی میں جب وہ آتے ہیں تو ان کا اتنا سا منہ ہو جاتا ہے کہ روزہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بس پھر یہاں پہ میرے کو فائنلی جو ہم کا ایک سوٹ میں نے لے لیا تھا، اور جو ہے نا اب جو ہے نا میں اس کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، دلہن کے لیے کوئی گفٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کچھ مل جائے۔ اور کافی چیزیں تو انہوں نے لے لی تھی، تقریباً سبھی چیزیں لے لی تھی، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ مجھے جو سمجھ میں آیا تھا، مجھے اب آیا تھا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ کروں، ایسی چیز دوں جو کیا کہتے ہیں اگلا جو یوز کر سکے۔ یہ نہیں ہو کہ بس وہ اٹھائے اور دیکھے کہ ہاں بھائی اچھی چیز ہے، اور اٹھا کے کیا کہتے ہیں رکھ دے شو پیس کے بطور۔ لیکن میں کہتی ہوں کوئی ایسا گفٹ دے انسان جو اگلا جو استعمال کر کے ختم کر دے۔ یہ تو اس لیے جو ہے نا میرے ذہن میں یہ آیا کہ جو ہے نا میں چلو عبایا دے دیتی ہوں، کیونکہ سب نے
ممانی نے کافی جو یعنی میری جو نند ہے وہ میری ممانی بھی ہے، میں ماموں کے سالے سے میری شادی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بار بار میرے منہ سے نند کا نام ممانی نکلتا ہے۔ تو میں نے ممانی نے ساری چیزیں تیاریاں کر لی تھیں، تو صرف عبایا نہیں لیا تھا، تو پھر میں نے کہا چلو میں عبایا گفٹ کر دیتی ہوں۔ باقی سب نے بھی گفٹ وغیرہ دیے تھے، تو کسی نے کوئی شو پیس، کسی نے کچھ، لیکن میں نے کہا نہیں استعمال کرنے والی چیز دوں۔ تو یہاں پہ میں گھر پہنچ گئی تھی، ہمنا کا میں نے یہ والا ڈریس لیا تھا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جو ہے نا یہ کیسا لگ رہا ہے، اور جو ہے نا اس کی رینج بھی بتائیے گا۔ کافی کم پرائز میں لے کر آئی تھی، اور اس کے پرائز پلیز کمنٹ میں بتائیے گا مجھے کہ کتنے تک کا ہوگا۔ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہاں پہ یہ عبایا لیا تھا میں نے، وہیں کے وہیں پیک کروا لیا تھا، کیونکہ اس لیے کہ گھر پر آتی تو پیک کرتی اور ٹائم بہت لگ جاتا، اور ٹائم تھا بھی نہیں کیونکہ ہمیں افطاری سے پہلے جانا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس کو ہاتھ کے ہاتھ پیک کروا لیا تھا۔ جب میں آئی تھی تو میرے جیٹ نے یہ میرا سوٹ سی دیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرا یہ سوٹ سی دیں، وہ ٹیلر ہیں تو وہ سی دیتے ہیں، تو ارجنٹ میں بھی سلوانا ہوتا ہے ہم نے تو ہم سلوا لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا بھائی آپ میرا یہ سوٹ سی دیں، تو بھائی نے جو ہے مجھے یہ سوٹ سی کے دے دیا تھا جب میں آئی تھی۔ تو کیا کہتے ہیں، یہاں پہ پھر میں نے بچوں کے کپڑے نکالے تھے اور اپنا بھی سوٹ نکالا تھا، تو یہاں یہ عبدالہادی کا نکالا تھا، اور ہم ہادی کا یہ عبداللہ کا جو ہے میں نے قمیص شلوار لیا تھا، قمیص شلوار پہنایا تھا ان کو جو کوٹی کے ساتھ نا۔ تو بس یہ کیا کہتے ہیں، بس یہاں پہ تیاریاں وغیرہ ہو رہی تھیں اور کر رہی تھی میں، اور بس شام کا ٹائم ہو گیا تھا، بچے بھی تیار ہوتے، اتنی ہبڑ دبڑ ہو رہی تھی۔ جس دن میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے تو اس دن میں اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں کہیں جانا ہوتا ہے تو، کیونکہ بچوں کو وہ ہیلپ کروا دیتے ہیں ساتھ میں تیار کرنے میں۔ تو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہاں پہ تقریباً سب تیاری ہو چکی تھی، اور پھر ہم لوگ جانے کے لیے بس ریڈی ہو رہے تھے۔ تو بس جانے کی تیاری شروع تھی، اور جو ہے نا نیچے بھابھی لوگ بھی تیار ہو رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بھی تیار ہو رہے تھے۔ آج کل دھوپ اتنی ہوتی ہے شدید والی کہ بس دن میں بھی، اور میرے تو پورشن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو بس دل نہیں چاہتا کہ کہیں پر جائیں، لیکن بس مجبوری میں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، میں فائنلی تیار ہو گئی تھی، زیادہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ میں نے کوئی جویلری پہنی تھی نہ کچھ، کیونکہ گرمی بہت لگ رہی تھی، تو بس میں سمپل سی تیار ہو گئی تھی۔ اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے، افطاری انہوں نے لگائی بھی تھی جب ہم لوگ پہنچے۔ تو یہاں پہ یہ عیدی ہم لوگ دلہن کی لے کے گئے تھے، پھول تھے، 2 سینڈل تھیں، 4 سوٹ تھے، اور جو ہے نا چوڑیاں تھیں اور جویلری تھی، کافی چیزیں تھیں، یعنی سب چیزیں تھیں تقریباً۔ تو ماشاء اللہ سے بڑی اچھی عیدی تھی، اور دلہن بھی بڑی پیاری ہے ماشاء اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بس سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اس کے صدقے سے ہماری بیٹی کے بھی نصیب اچھے کرے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہاں پہ ہمنا جو ہے، ہمنا کو ان کی پھپھو نے کہا کہ آپ مہندی دے دیں دلہن کو نا، کیونکہ ان 2 بچیوں نے جو ہے نا ان کو ہاتھ کے گجرے پہنائے تھے، ہمنا سمجھی ان کو دیے، تو اب ہمنا نے جب ان کو دی تو ہمنا کا دل ٹوٹ گیا کہ جیسے نا میں نے اپنے لیے لی تھی، پھر دلہن ان کو واپسی دے رہی تھی، چپ ہو گئی تھی کہ آپ لے لو مہندی، آپ لے لو۔ مزہ آ رہا ہے بیٹو، مزہ آ رہا ہے؟ لپسٹک کہاں گئی؟ لپسٹک کہاں گئی؟ خالی تو یہاں پہ ہمنا سے میں لپسٹک پوچھ رہی تھی، لگا کر آئی ہیں، کہنے کی کھا گئی میں، تو خیر یہاں کھانا لگ گیا تھا، اور کھانے بڑا مزے کا تھا۔ تو جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھا کے ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کریے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہے نا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔